بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ وَيُسَمَّى الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مُقَدَّمًا وَالثَّانِي تَالِيًا وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ أي وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ فَالْقَضِيَّةُ شَرْطِيَّةٌ سواء كان الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى أو نفي ذلك الثبوت أو بالمنافاة بين النسبتين أو سلب تلك المنافاة، فالأولى شرطية متصلة والثانية شرطية منفصلة. واعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرره المصنف عقلي دائر بين النفي والإثبات، وإما حصر الشرطية والمنفصلة فاستقرائي مقدما لتقدمه في الذكر تاليا لطلوبه عن الجزء الأول۔ ترجمہ دیکھ لیں، اگر قضیہ حملیہ نہیں ہے تو شرطیہ ہوگا اور نام رکھا جاتا ہے پہلے جز کا مقدم دوسرے کا تالی، وگرنہ شرطیہ ہوگا۔ یعنی اگر حکم ایک چیز کے ثبوت کا دوسری چیز کے ثبوت کے لیے نہ ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے نہ کی جائے تو یہ قضیہ شرطیہ ہوگا۔ برابر ہے کہ حکم اس میں ایک نسبت کے ثابت ہونے کا ہو ایک دوسری نسبت کی تقدیر پر، یا اس نسبت کے ثابت ہونے کی نفی کی جائے، یا پھر دو نسبتوں کے درمیان منافات ہو یا اس منافات کا سلب کیا جائے۔ پہلے کا نام شرطیہ متصلہ رکھا جائے گا، دوسرے کا نام شرطیہ منفصلہ ہوگا۔ آپ جان لیجئے کہ قضیے کا منحصر ہونا حملیہ اور شرطیہ میں، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، یہ عقلی ہے، دائر ہے نفی اور اثبات کے درمیان۔ بہرحال شرطیہ اور منفصلہ کا حصر یہ استقرائی ہے۔ مقدماً اس لیے کہ یہ مقدم ہوتا ہے ذکر میں، تالین اس لیے کہ جزء اول کے یہ بعد میں آتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قضیہ حملیہ کے پہلے جز کو موضوع اور دوسرے جز کو محمول کہا جاتا ہے۔ یہاں سے قضیے کی دوسری قسم قضیہ شرطیہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو قضیہ شرطیہ ہے اس میں قضیہ حملیہ کے برعکس ثبوت شیء للشیء یا ثبوت نفی عن الشیء نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک نسبت دوسری نسبت کی تقدیر پر ثابت ہے، یا پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک نسبت دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر کے اوپر منفی ہے۔ یعنی اگر ایک چیز پائی جا رہی ہے تو دوسری چیز پائی جا رہی ہے، یہ ایک چیز اس لیے نہیں پائی جا رہی ہے کیونکہ دوسری چیز پائی جا رہی ہے۔ تو اگر ایک چیز کے ثبوت پر دوسری چیز پائی جائے تو اس کو کہا جائے گا موجبہ، اور اگر ایک چیز کے ثبوت پر دوسری چیز کی نفی کی جائے تو اس کو کہا جائے گا سالبہ۔ اسی طرح یہ جو قضیہ شرطیہ ہے اس میں یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حکم دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا پھر لا تنافی کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ دوسری چیز نہیں پائی جا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو منافات ہے اس کی نفی کی جائے گی۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جو قضیہ حملیہ اگر نہیں ہے تو قضیہ شرطیہ ہوگا، اور قضیہ شرطیہ کا جو پہلا جز ہے اس کو مقدم کہا جائے گا، دوسرے جز کو تالی کہا جائے گا۔ شارح بھی یہی والی بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ قضیہ شرطیہ یعنی جو حکم ہے اس میں ایک چیز کے ثبوت کا دوسری چیز کے لیے نہ ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے نہ کی جائے، جیسے کہ قضیہ حملیہ میں کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ اب قضیہ شرطیہ کی مختلف صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت تو یہ بنے گا کہ حکم جو ہے اس میں ایک نسبت کے ثابت ہونے کا حکم لگایا جائے گا اللہ تقدیر نسبت نخرا، دوسری نسبت کے پائے جانے کی تقدیر پر۔ یہ دیکھیں ذرا، کلما کانت الشمس طالعہ، جب کبھی بھی سورج طلوع ہوگا، کان النہار موجودہ۔ اب یہ دیکھیں نہار کی طرف جو موجود ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک دوسری نسبت پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ سورج کی طرف طلوع ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ نسبت کی نفی کا حکم لگایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ دوسرے قضیے کے اندر نسبت کے وجود کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے رات کی طرف جو موجود ہونے کی نسبت ہے اس کی نفی کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کی طرف طلوع ہونے کی نسبت کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر سورج کی طرف طلوع ہونے کی نسبت ہوگی تو پھر رات کی طرف موجود ہونے کی نسبت نہیں ہوگی۔ اگر رات کی طرف موجود ہونے کی نسبت ہے تو پھر اسی طریقے سے سورج کی طرف طلوع ہونے کی نسبت بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکم ہے اس میں ایک نسبت کے ثابت ہونے کا لگایا جائے اللہ تقدیر نسبت نخرا، دوسری نسبت کے پائے جانے کی تقدیر پر، جیسا کہ اس کی مثال یہ آگی۔ یا پھر یہ ہے کہ جو نسبت کا ثبوت ہے اس کی نفی کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کے پائے جانے کی تقدیر پر، اس کی مثال یہ آگی۔ تیسری مثال حضرت لے گئے، یہ ہے کہ دو نسبتوں کے درمیان منافات کا حکم لگایا جائے۔ جیسے اب یہ دیکھیں نا، یہ والا عدد یا تو جفت ہے یا پھر طاق ہے۔ اب یہ جو جفت اور طاق یہ دو نسبتیں ہیں، ان دونوں کے درمیان منافات ہے، اس کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عدد وہ جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یا پھر منافات کا حکم لگایا جائے گا دو نسبتوں کے درمیان، یا پھر اس منافات کا سلب کیا جائے گا، جیسا کہ اس کی مثال ہے لیس البتہ، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ والا عدد یا تو جفت ہے یا پھر برابر تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ جفت ہے تو پھر وہ برابر بھی تقسیم ہوگا۔ اب یہ والا جو قضیہ ہے اس کے درمیان جو منافات کی نسبت ہے اس نسبت کا سلب کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا پھر منافات کی نسبت کا
سلب کیا جائے گا۔ جو پہلی قسم ہے اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ متصلہ۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ وہ یہ والی ہے، یعنی ثبوت نسبت کا حکم لگایا جائے ثبوت نسبت کی وجہ سے، یا پھر نسبت کی نفی کا حکم لگایا جائے ثبوت نسبت کی وجہ سے۔ جو پہلی دو قسمیں ہیں اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ متصلہ، اور جو دوسری قسم ہے اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ منفصلہ، یعنی جس میں دو نسبتوں کے درمیان منافات کا حکم لگایا جائے یا پھر اس منافات کا سلب کیا جائے۔ یہ جو آخری دو والی قسمیں میں نے صورتیں آپ کو بتائی ہیں یہ پھر ہوگی قضیہ شرطیہ منفصلہ کی۔ تو یہ بتا رہے ہیں فالاولی شرطیہ متصلہ، پہلی قسم جو ہے وہ شرطیہ متصلہ ہوگی اور دوسری قسم شرطیہ منفصلہ ہوگی۔ آگے دیکھیں وَاعْلَمْ أَنَّ حَصْرَ الْقَضِيَّةِ فِي الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ، قضیہ کا منحصر ہونا حملیہ اور شرطیہ میں، اسی طریقے سے قضیہ کا منحصر ہونا شرطیہ اور منفصلہ میں۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جو حصر ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حصر عقلی اور دوسرا ہوتا ہے حصر استقرائی۔ حصر عقلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو دو قسموں میں منحصر ہے اور عقلاً اس چیز کے لیے تیسری قسم کا پایا جانا ممتنع ہوتا ہے، اس کو حصر عقلی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حصر عقلی ہے یہ مثبت اور منفی کے درمیان دائر ہوتا ہے، اس بات اور نفی کے درمیان دائر ہوتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے، دوسری قسم ہوتی ہے حصر استقرائی۔ حصر استقرائی جو ہوتا ہے یہ حصر عقلی کے برعکس ہوتا ہے، یعنی ہوتا وہ بھی دو قسموں میں منحصر ہی ہے لیکن عقلی طور پر اس میں تیسری قسم کا پایا جانا ممتنع نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہوتا ہے۔ یہ جو اصل میں استقرائی ہے یہ استقراء سے ہے۔ استقراء کا مطلب ہوتا ہے تتبع، تلاش اور جستجو۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری تلاش اور جستجو سے ہمیں اس کی یہی دو قسمیں ملی ہیں، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی تیسری قسم بھی ہو، لیکن چونکہ ہمیں ملی نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو دو قسموں کے درمیان منحصر کر دیا ہے۔ تو یہ فرق ہے حصر عقلی کے درمیان اور حصر استقرائی کے درمیان۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ مصنف نے قضیے کی دو تقسیمیں کی ہیں۔ ایک قضیے کی تقسیم کی ہے قضیہ حملیہ اور شرطیہ کے درمیان، دوسری قضیے کی تقسیم کی ہے شرطیہ کی دو قسمیں، یعنی شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کے درمیان۔ تو جو مصنف نے دو قسموں میں بند کیا ہے یہ کون سا حصر ہے؟ تو دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تو ہے نا تقسیم اس کی قضیے کی حملیہ اور شرطیہ کے درمیان، یہ جو حصر ہے یہ حصر عقلی ہے، یعنی عقل یہاں پر جائز قرار نہیں دیتی ہے کہ قضیے کی قضیہ حملیہ اور شرطیہ کے علاوہ کوئی تیسری قسم بھی ہو، تیسری قسم کا ہونا یہ ناممکن ہے۔ اور جو دوسری تقسیم کی گئی ہے قضیہ شرطیہ کی آگے شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کے درمیان یہ جو تقسیم ہے یہ استقرائی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر تیسری قسم کا پایا جانا ممکن تو ہے لیکن ہمیں باوجود تتبع، تلاش اور جستجو کے تیسری قسم نہیں ملی ہے، اس لیے یہاں پر ہم تیسری قسم کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو قضیے کا منحصر ہونا ہے حملیہ اور شرطیہ میں، جیسے کہ مصنف نے اس کو ثابت کیا ہے یہ عقلی ہے، یعنی قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا۔ یہ حصر کون سا؟ یہ حصر عقلی ہے، نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہے۔ اور بہرحال قضیہ شرطیہ کا منحصر ہونا شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کے درمیان یہ کون سا حصر ہے؟ یہ حصر استقرائی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے مقدمن کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس میں جو جزء اول ہوتا ہے نا قضیہ شرطیہ میں اس کو مقدم کہا جاتا ہے، جزء ثانی کو تالی کہا جاتا ہے۔ تو مقدم کو مقدم کیوں کہتے ہیں؟ مقدم یہ تقدیم سے ہے، یعنی آگے کیا ہوا، اس سے مفعول کا صیغہ ہے۔ تو چونکہ اس کو ذکر کے اندر آگے کیا جاتا ہے، یہ تذکرے میں پہلے آتا ہے اس لیے اس کو مقدم کہا جاتا ہے۔ اور جو تالی ہے، تالی یہ طلوب سے ہے، طلوب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، تو یہ چونکہ مقدم کے پیچھے آتی ہے لہذا اس کو تالی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مقدم کو مقدم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ذکر میں مقدم ہوتا ہے، اور تالی کو تالی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جزء اول کے بعد میں آتا ہے۔